اللہ کے ساتھ قائم ہے، حفظ اللہ کے ساتھ قائم ہے، علم اللہ کے ساتھ قائم ہے، وہ کسی نقطے میں انقطاع نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا تو ہر وقت تو نہیں دیکھ رہے، اب کبھی ہم آنکھیں بند کرتے نہیں بھی دیکھتے، ہم جو یاد کرتے ہیں کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں ذرا۔ تو اللہ کی ذات تو یہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مبالغہ۔ مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں کہ معنی کی زیادتی کو بیان کرنا۔ زیادتی یعنی کوئی کام آپ زیادہ کریں تو وہ مبالغہ ہے۔ میں جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اکال یا اکالون آپ کہتے ہیں، بہت زیادہ کھانے والے ہیں جی، تو یہ مطلب مبالغے کے صیغے استعمال ہوتے ہیں اس معنی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے اس میں تفصیل، یہ سارے وہی ہیں جن سے فعل صادر ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں ایک میں زیادتی بیان کرنا چاہیے۔ اب مقابلہ کب ہوگا؟ مقابلے کے ضروری ہے کہ ایک پوائنٹ پر وہ دونوں اکٹھے ہو، اس پوائنٹ سے ایک آگے نکل گیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ زید بکر سے زیادہ عالم ہے، اگر بکر عالم ہی نہیں ہے تو پھر زید کے ساتھ اس کو کمپیئر تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی مطلب ہے کہ علم کے ایک نقطے تک وہ دونوں برابر تھے، اس کے بعد زید آگے نکل گئے۔ اللہ کے لیے اس میں تفصیل کا صیغہ یوز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں اللہ اس میں تفصیل کا صیغہ یوز کر رہا ہے جو اس کا مضاف الیہ، اس کا مطلب وہ اور اللہ ایک نقطے پر اکٹھے تھے، برابر تھے۔ اب پھر اللہ آگے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر تو کوئی اور 0 پوائنٹ بھی کو برابر نہیں ہو سکتا یہ کہ کسی نقطے تک وہ برابر رہے۔ بھائی اللہ کے تو ہے ہی کوئی نہیں نا جی، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، بالکل کوئی نہیں کہ تھوڑا شریک ہے یہ زیادہ نہیں، مطلقاً نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے مطلب افعال میں کوئی شریک ہے، تو وہاں تو شرکت ہے ہی نہیں۔ جب شرکت نہیں تو اس میں تفضیل کیسے ہوا؟ اسی لیے مثلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں جی، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کبیر، یہ بھی مبالغہ کبار بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، اللہ بہت بڑا ہے جی۔ یا مثال وہ خیر الرازقین، اس کا مطلب ہے اللہ بہت اچھا رزق دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ رزق دینے والوں میں اللہ بہت اچھا ہے، یہ رزق دینے میں کوئی شامل ہے اور اللہ آگے نکل گیا۔ بہت ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ تمنی اور ترجی کے صیغے بھی اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ جب یہ کلام پاک میں لعل اور لیتما کا آئے اور وہ متکلم اللہ ہو، اللہ کے کلام میں ہوں، مراد اس سے اس کا فاعل اللہ ہو، تو اس صورت میں وہ یقین کے معنی میں ہوتے ہیں، تمنی اور ترجی کے معنی میں نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ لعلکم تشکرون، یعنی تمہیں یہ امید ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ ہاں جی، تو یقیناً مطلب ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ تشکرون اللہ علی ذالک، یہ جو جتنی اللہ کی نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا نا، ان نعمتوں پر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر لنگر ڈال دیے۔ رواسی کہتے ہیں یہ جو کشتی وغیرہ دریا میں نہیں چلتی تو اینکر جس کو کہتے ہیں، وہ لنگر، اس کو کہتے ہیں یہ رواسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لنگر ڈال دیے، کیوں؟ اور وہ لنگر کیا ہیں؟ جبالن، وہ پہاڑ ہیں، ثوابتن، اور وہ ایک جگہ ثابت رہتے ہیں، کیوں؟
لے اللہ تمیدہ، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے. میں آگے عرض کرتا ہوں، وہ حرکت نہ کرے. فرمایا کہ بیکم یعنی تم سوار ہو تو زمین کی حرکت کرے کہ تم گر ہی نہیں جاؤ، جیسے کبھی نہیں ہوتا. وہ ایک آدمی مسجد میں گیا، ضرورت پڑی، بہت غریب تھا، مسکین تھا، تو لوگوں جا کر مانگے. تو کسی نے کہا بھائی تم ان لوگوں اپنے جیسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اس سے مانگو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق. کیسے مانگو؟ مسجد میں جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بار میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ سے مانگو جو مانگنا ہے، جو تمہیں ضرورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. مسجد میں گیا تو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر سر ننگے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور اتفاقاً زلزلہ آ گیا. وہ کہتا ہے اللہ جی نہیں ہے دینا تو نہ دینا، تھکے کی یہ مار رہا ہے. اے اللہ اگر کچھ نہیں ہے دینا تو مت دے، بس دھکے تو نہ لگانا. اب وہ اس زلزلے کو سمجھا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر یہ لنگر قائم کیے پہاڑوں کے، تاکہ تمہیں دھکے نہ لگیں. آگے میں عرض کرتا ہوں بات. ہاں جی. وَجَعَلَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کیا کیا؟ انہار، نہریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر قائم کر دی، تاکہ تمہیں پانی کی ضرورت ہو، کھیتیوں کو سیراب کر سکو. پانی ایک ایسا جز ہے کہ جس کے بغیر، کھانے کے بغیر آدمی زیادہ دیر زندہ رہ سکتا، لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہوا کے بغیر تو بالکل رہ ہی نہیں سکتا نا جی، وہ تو ضروری ہے. تو پانی چونکہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے دو بندوبست کیے. بارش بھی برساتے ہیں تاکہ تمہارے جتنے جوڑ چھوٹے موٹے نالے وہ پانی سے بھر جائیں. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دریا جاری کرتے ہیں تاکہ تمہاری سہولت، جانوروں کے پانی پینے کی آسانی ہو، تمہارے پانی پینے کی آسانی ہو، پھر زمین کو سیراب کرنے کے لیے آسانی ہو. تو فرمایا کہ ہم نے یہ کیا کہ نہریں بنائی. انہوں نے مثال دی کل نیل، جیسے کہ دریائے نیل ہے مصر میں. ہاں جی. وَسُبُلًا، اور پھر ہم نے مطلب ہے کہ راستے بنائے تمہارے لیے زمین کے اندر. یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تم جاتے ہو، راستے میں پہاڑے، ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ آسانی کے ساتھ تم اپنی منزل پر پہنچ سکو جی. یعنی سبلن طرقاً، یعنی راستے. لعلکم تہتدون، اس امید پر کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. آگے فرمایا تہتدون، تم اپنے مقصد کو پالو. کیسے پاؤ گے؟ الی مقاصدکم، تاکہ تم اپنے مقاصد کو، یہ جو ہم نے دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا ساری باتیں، اس لیے کہ تاکہ تمہارے اپنے جو دنیاوی مقاصد ہیں وہ تمہیں حاصل ہو سکے. وعلامات، اور پھر ہم نے تمہارے لیے علامات، نشانیاں بھی بنائیں. یہ روڈ سائن بھی بنا دی، روڈ سائن بنائے تاکہ تم مشرق کو جا رہے ہو، مغرب کو جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، تاکہ تمہارے لیے سہولت ہو. اس کے کئی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے پہاڑ، وہ زمین کو قائم کرنے کے لیے بھی ہیں، اور ہمارے لیے روڈ سائن بھی ہیں جی، ہم نے کس طرف جانا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے. اب ستارے بھی دو قسم کے، ایک سیارے، ایک ثوابت ہیں. ایک سیارے وہ ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے غائب نہیں ہو سکتے نا. ایک ستارے وہ ہیں کہ جو ثوابت قائم رہتے ہیں، جہاں وہی رہتے ہیں. اب وہاں سے پر ہم اس تارے کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب ہم سفر پر جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سفر اگر یہ ستارہ ہماری دائیں طرف رہنا چاہیے تو ہم منظر بھٹکیں گے نہیں، سیدھے رہیں گے. اپوزٹ سائڈ میں اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جب جائیں تو یہ ستارہ ہمارے بائیں طرف ہونا چاہیے تاکہ ہم سیدھے جائیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے علامات وہ بنا دی ہیں.
तस्तदिल्लु बिहा अला तुरुक, ताकि तुम्हें रास्ते का पता चले, जैसे कल जिबाल बिन नहार, दिन के लिए तो पहाड़ काफी है तुम्हारे लिए, दिन हो ना तो पहाड़ों को आप नजर रखकर उस पर सफर कर सकते हैं, और रात का वक्त हो तो वह बिन नजम, फिर सितारे बिन नजूम, वह हम यातदून, और ये पहाड़ भी तुम्हारे गाइड हैं, और ये सितारे भी तुम्हारे गाइड हैं। यातदूना इलत्तुरुक़ि वल क़िबलति बिल्लैल, रात को तुम्हें किबले का पता चल सकता है, इन्हीं की वजह से किबले से भी किबले का भी पता चल सकता है और रास्ते का पता चल सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है अफला तज़क्करून, वो इतनी मेरी नेमतें तुम पर हैं, क्या अब भी तुम्हें कोई गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते कि मैंने कितनी तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं। अच्छा, आगे अब ये हमारे यहाँ ये कुरान क्या है, ये कुरान ना तो जोग्राफिया की किताब है, कुरान ना तो फल्कियात की किताब है कि वो हमें ये बताए, ना कुरान को हिसाब की किताब है, ना कुरान को मेडिसन की किताब है। कुरान का मकसद क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मकसद इसका क्या है? हिदायत। कुरान ना तो तारीख की किताब है, ना मेडिसन की किताब है, ना ये फलसफे और हिकमत की किताब है, ना ये फल्कियात की किताब है। समझ गए ना? इत्तेफाक से कलाम पाक में बाद चीज़ें बयान हुई हैं जिनका ताल्लुक तारीख के साथ है, वो तारीख के साथ उसका ताल्लुक था तो अल्लाह ने बयान कर दिया, वरना कुरान का मकसद तारीख बयान करना नहीं। जिस तरीके से यहूदियों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कितने कुंदा नातराश हैं। ईसाइयत का आगाज़ ईसा अलैहिस्सलाम से, यहूदियत का आगाज़ मूसा अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले हुए, वो पहले वाला पीछे वालों का पैरोकार कैसे हो सकता है? तो रब ताला फरमाता है मा काना इब्राहिम यहूदी वला नसरानी वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। अल्लाह ताला फरमाता है ये उनकी तरदीद की कि इतने कुंदा नातराश हैं, इनको तारीख का तक पता नहीं। अब ये मकसद तारीख बयान करना नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात कलाम पाक ने बयान किए हैं। कुरान का मकसद बिल इस्तिहाब तारीख बयान करना नहीं, उसमें से कोई हिस्सा है उसको बयान कर दिया। बहुत सारी ऐसी बातें कुरान ने बयान की जिनका ताल्लुक मेडिसन के साथ है जी, और कुरान ने आज से 1400 बरस पहले बयान किए हैं, जो 1400 बरस के बाद ये साबित हुई है मेडिसन के लिहाज से कि ये चीज़ें करेक्ट हैं, वो तो पहले नहीं जानते थे। इसी तरीके से बहुत सारी फल्कियात की चीज़ें 1400 बरस पहले कुरान ने बयान किया था, उस वक़्त इंसान के पास वसाइल ही नहीं थे जानने के। अब पता चला अल्लाह ताला बादलों को कहता है ना हम बादलों के पहाड़ बनाए। अब उस वक्त किसको क्या पता, अब हवाई जहाज पर सफर करें ना तो जब जहाज इनके अपने बादलों से ऊपर होता है तो यूं पता चलता है कि ये बादल क्या है, ये पहाड़ बने हुए हैं, कहीं लेवल है, कहीं ऊंचे हैं, कहीं किस तरीके से क्या क्या नमूने। तो कुरान ने जो 1400 बरस पहले बातें बयान की हैं वो अब इंसान ताकीद करके पहुंच रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें कि शायद आगे चलकर उस मकाम पर पहुंचेगा। और ये भी मुमकिन है क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान लाना एक्सेप्टेबल नहीं होगा, काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए कि ईमान बिल गैब होता है जो अल्लाह क्या एक्सेप्टेबल है, ईमान बिल मुशाहिदा एक्सेप्टेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाहर से एक आदमी आता है, वो आकर कहता है कि फला बाहर देखा कि फला आदमी खड़ा है, यानी फला बात हुई है, हम उस पर यकीन कर लें तो हमने उस पर यकीन किया, और हम में को बंदा उठ कर जाए जैसा उसने कहा वैसे ही पाए तो वापस आकर कहते हैं यू आर राइट,
تو اب ہم نے اس پر اعتماد تو نہیں کیا نا. اس پر اعتماد ہوتا تو ہم دیکھنے کیوں جاتے جی؟ جب ہم دیکھ کر آئے تو اب یو آر رائٹ نہیں ہے. اب ہم نے اپنی آنکھوں پر ایمان لائے، اس پر نہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو غیب کی حیثیت رکھتے ہیں، قرب قیامت، بہت ساری چیزیں جو مشاہدے میں آ جائیں گی، اس وقت ان کا ماننا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کرنے کا، اعتماد کرنے کا، اپنی آنکھوں پر نہیں. بہت ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا مشاہدہ کرایا ہے، وہ مزید یقین کو بڑھانے کے لیے. بہرحال اب بتا یہ رہا تھا کہ قرآن یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، میڈیسن کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی آسٹرولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ اس چیز کی نہیں ہے. اب یہاں یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کو بتائی نا جی، اس کے اندر یہ ہوا کہ فلاسفہ کے دو طبقے ہو گئے. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ لَا تَمِيدَ، تاکہ وہ حرکت نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اس لیے قائم کیے کہ زمین حرکت نہ کرے. حرکت کو صرف یہ نہیں ہوتی آپ مشرق سے مغرب کی چلیں یا مغرب سے شمال کی طرف زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حرکت کرتی زمین یا نہیں؟ کرتی نا. تو اس کو آدمی کو ثبوت بنائے کہ زمین حرکت کرتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ زمین یہ فلک کے اندر ایک پلانٹ ہے جی، اور فلکیات یعنی ایسی ہوا کے اندر ہے کہ اس کے نیچے اوپر کوئی چیز نہیں ہے جس پر اس کی ٹیک ہو. اب اس کے وزن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ مقرر کیے. مثال کے طور پر ہوائی جہاز پر آپ سفر کرتے ہیں نا، وہ جو آپ کا سامان ہوتا ہے وہ نیچے جہاز میں ڈالا جاتا ہے، کیا ویسے ہی ڈال دیتے ہیں جیسے آپ کے سوٹ کیسے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کے کیبنٹ بنے ہوئے اس میں تاکہ ایکول وہ جہاز کے آگے سے لے کر پیچھے تک ان کا ویٹ برابر ہو، تاکہ اگر جہاز کہیں اونچا ہونا تو سارا وہ پیچھے نہ آ جائے، جہاز آگے سے نیچے اور لینڈ کرنے لگے تو سارا آگے نہ چلا جائے. وہ اپنی حد کے اندر، سمجھ گئے نا. اسی طریقے سے ہم کشتی پر سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کرتے ہیں کہ سامان ہم اس طریقے سے رکھتے ہیں، کچھ آگے رکھتے ہیں، کچھ پیچھے رکھتے ہیں تاکہ بیلنس رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہاڑ اس لیے قائم کیا کہ زمین حرکت نہ کرے. یعنی مطلب ہے کہ زمین اپنی جگہ موجود ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، تاکہ زمین کے اندر جنبش پیدا نہ ہو. حرکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا تاکہ حرکت نہ کرے، حرکت کہ یہ جو جنبش نہیں ہے جس کو بھی حرکت کہتے ہیں، اور ایک جگہ دوسرے کے شفٹ ہونا اس کو بھی حرکت کہتے ہیں. تو بہرحال قرآن کا مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. قرآن یہ بیان کرتا ہے، اس سے استدلال نہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، نہ قرآن سے یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ زمین متحرک ہے. اس کے لیے علوم ہیں، آپ کی تحقیق ہے، آپ کی ریسرچ ہے، آپ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد آپ پہنچیں گے اس منزلے پر. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو محققین ہیں تحقیق کرتے ہیں، آج کی تحقیق اور ہوتی ہے، 15 20 50 سال کے بعد انہیں کی تحقیق بدل جاتی ہے. اب زمین کی حیثیت کیا ہے جی؟ کس زمانے میں کہتے ہیں کہ بالکل یہ زمین گول ہے جی، پھر کبھی اس کے بعد کہتے ہیں نہیں گول نہیں ہے بلکہ بیض ہوئی ہے، یعنی انڈے کی شیپ کی ہے. انڈا تو گول نہیں ہوتا نا، وہ تو لمبا ہوتا ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی تحقیق کے اندر بھی وہ حرف آخر نہیں ہے، ان کے بھی تخمینے ہیں. تو ہم قرآن کو اس طرف کر کے ادھر لے جائیں،
اور سائنسی علوم کے اندر کوئی بندہ قرآن کے تقابل کرنے کے بعد یہ اللہ کی کلام تو ہو ہی نہیں سکتا جی، یہاں تو یہ غلطی ہے، سائنس یہ کہتی، قرآن یہ کہتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سائنس حقیقت تک پہنچے گی اور جو قرآن نے بیان کیا ہے اس وقت تحقیق کے اینڈ پر پہنچے گی، کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے نا؟ تو یہ پہلے سے یہ بیان کرنا کہ زمین ساکن ہے، یہ زمین حرکت کرتی، سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات سمجھ گئے جی؟ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرمایا نہیں کہ تاکہ زمین حرکت نہ کرے، حرکت سے مراد حرکت مستطیل مراد نہیں ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حرکت مستطیل ہوتی ہے جی، مستطیل یہ ہوتی ہے کہ اپنے محور کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جی، جیسے لاٹو سمجھتے ہیں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹاپس ہے جی، ٹاپس اسپننگ ٹاپس، ہے جی، اسپننگ ٹاپس کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، لاٹو ہوتا ہے نا وہ جوڑ کا پھینکتے ہیں تو اپنی جگہ گھومتا ہے، اس کو حرکت مستدیر کہتے ہیں، اپنے سرکل کے اندر وہ گھومتا ہے۔ ایک حرکت ہوتی مستقیل، یعنی یہاں سے چلی یہاں گئی، ادھر لمبی جناب۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، کسے باشد، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے اپنے فلک میں، اپنے دائرے میں، اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، اپنے سرکل کے اندر، اس سرکل سے باہر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین پر پہاڑ اس لیے لگایا تاکہ زمین کے اندر جنبش پیدا نہ ہو، ہے جی، تمہارے اس کی وجہ سے مکان نہ گر جائیں، جب زلزلے میں نہیں گرتے جی، مکان نہ گر جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، ان سے حاجات مانگتے ہو، ہے جی، اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دیں، وہ کہتے ہیں نا کلو شاید مرہون بے اوقاتیا، ہر چیز اپنے وقت کے لیے متعین ہے جی۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کی صحت کا ایک ٹائم ہوتا ہے جی، بندے کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف دور ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اتفاق ایسے ہوا کہ بندہ اس ٹائم میں جب اس کی تکلیف ختم ہونے والی تھی، وہ بت کے پاس گیا جناب، وہاں چڑھایا، واپس آیا تو ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا او ہو، یہ تو بت ہونا کمال کرتی، حالانکہ اللہ کے ہاں اس کی تکلیف کا اینڈ ہی وہی تھا جی۔ یہ بسا اوقات آپ نے دیکھا، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، یہاں کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے، آپ کھاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ تبدیل کر کے دیتا ہے دوائی، کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، پھر ایک چوتھے کے پاس جاتے ہیں، وہ وہی دوائی دیتا ہے جو پہلے والے نے دی تھی، تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے جی؟ دو وجہ، ایک اس کے ٹھیک ہونے کا ٹائم اللہ کے یہاں مقرر تھا، جب وہ ٹائم ہوا تو بندہ ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان 4 ڈاکٹروں کا رزق لکھا ہوا تھا، ہاں جی، آپ کی جیب سے پیسے نکلنے تھے، اس کی بھی گزران اوقات ہونی تھی، وہ بھی بال بچے دار ہے، اس کا رزق اللہ نے پہنچانا تھا، اس لیے جب تک پورا رزق سب تک پہنچ نہیں ہوا، اللہ نے ٹھیک نہیں کیا جی۔ اب جہاں جہاں اسے رزق پہنچانا تھا آپ کے لیے پہنچا دیا، اس کے بعد معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا جی، سمجھ گئے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں کل فی فلاک یسبحون، یہاں میں یاد کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، دریاؤں کی پوجا کرتے ہو، درختوں کی پوجا کرتے ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو، شمس و قمر کی پوجا کرتے ہو، تم یہ بتاؤ ہے جی، آفا من یخلق هو اللہ کمل لا یخلق وهو الاسنام، کیا اللہ ان لوگوں کی طرح ہے
یعنی اللہ پیدا کرنے والا خالق کو ان کی طرح ہے کہ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے. یعنی مطلب ہے تم اللہ تعالیٰ کو ان کی مثل کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ خالق ہے, ان کی مثال قرار دے رہے ہو جو خالق نہیں ہے. اب خالق اور جو خالق نہیں وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ الاسنام, وہ جو چیزیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے, پیدا کرنے والا ہو اللہ, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. کمل لا یخلق, کیا وہ ان کی طرح جو پیدا نہیں کر سکتے, وہ کون ہے؟ وہ الاسنام, وہ بت ہیں. اسنام جمع صنم کی, صنم کہتے ہیں بت کو, جس کی بھی آپ پوجا کرتے ہیں. فرمایا ہے سو تشرکون معه فی العبادت, یعنی اس سے مراد ہر وہ صنم مراد ہے کہ جس کو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شریک کرتے ہو, وہ سارے کے سارے وہ ہیں اسنام ہے جی. وہ سورج ہے تو بھی صنم ہے, چاند ہے تو بھی صنم ہے, اگر کوئی اور ہے تو بھی صنم ہے. ہاں جی, اللہ کے ماں سوا نہ کسی نبی کی پوجا ہوتی, نہ کسی فرشتے کی ہوتی ہے, نہ کسی آسمان, نہ زمین, کسی شے کی نہیں, صرف وہی ذات اس کے قابل ہے جی. اور دا یدو کے دو معنی ہوتے ہیں, اس کے معنی عبادت کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں. وہاں کرینہ درکار ہے کہ کس موقع پر یہ لفظ یوز ہوا, استعمال ہوا ہے, تو وہاں اسے کیا معنی ہے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تذکرون, کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے, تم عبرت نہیں پکڑتے, تم غور و خوض نہیں کرتے, تمہیں یہ فرق معلوم نہیں ہوتا اللہ میں تمہیں کیا فرق ہے, کیا تمہیں نظر نہیں آتا. ہاذا, فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, فتؤمنون, کہ تم اس ذات پر ایمان لاؤ, اللہ کی ذات پر. اور فرمایا فَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی بے شمار نعمتیں. یہ تو چند ایک مشت نمونہ خروار چند چیزیں بتائی نا, جو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں, اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, وہ تو شمار ہی نہیں کیے جا سکتے. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا, لا تحصوها, ان کو احاطے میں نہیں لا سکتے, وہ ان لمٹڈ ہے, ان کو کسی لمٹ میں تم نہیں لا سکتے. فرمایا کہ ہاں, فرمایا تثبتوها, یعنی جس کو تم ضبط کر سکو, کنٹرول یہ بتا سکو کہ وہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہے, تم نے ضبط کر دیا, ایسی بات نہیں ہے. فضلاً, وہ اس سے جو بھی تم آئیڈیا لگاؤ کہ نا اللہ کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہے. جو فیگر نمبر تمہارے ذہن میں آتا ہے نا, جو نمبر تم متعین کرو گے, اللہ کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے جی. تو فرمایا فضلاً, اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بھی زیادہ ہے. ان تطیعوا, اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں شکرہا, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. انہ لغفور رحیم, تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اگر وہ حساب لے نا کہ میں نے اتنی نعمتیں لی اور تم نے شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا, فرمایا کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے, اس کو پتہ ہے یہ شکریہ نہیں ادا کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. رب فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات عفو غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. سمجھ گئے جی. ارشاد ہوتا ہے حیث ینعم علیکم, یعنی اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سے تم پر اپنا انعام کرتا ہے, ما تقصیرکم, باوجود اس کے کہ تم بہت زیادہ قصور وار ہو, و عصیانکم, باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو. اللہ جب اپنی نعمت کرتا ہے نا, تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے قصور کو دیکھتا ہے, وہ اپنی رحمت کو دیکھتا ہے, وہ اپنے فضل کو دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا. یہی وجہ کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کبھی ہمیں اپنا بدلہ نہیں مانگنا چاہیے. مولا میں نمازیں پڑھتا ہوں, مجھے صلہ عطا فرما, بڑے روزے رکھتے ہیں, صلہ عطا فرما, نہیں, اس سے مانگے کہ اللہ میں نہیں اسألک من فضلک, مولا ہمارے نمازوں کی کیا ویلیو, ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے, ہم تیرا فضل تلاش کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل سے ہی فضل ہوگا اور کام چلے گا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے. آمین. باتیں ابھی چل رہی ہیں چونکہ نماز کا وقت ہو گیا. سبحان باقی اللہ. انشاءاللہ آئندہ پیر کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کریں گے. سبحان اللہ اپنے بیب صدقے فضل و کرم فرما دیے. آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے 7:30 بجے جی آپ پروگرام کریں تاکہ کم از کم وہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمیں ٹائم مل جائے کیونکہ نماز مغرب پیچھے آ گئی نا. تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم 7:30 بجے درس شروع کریں گے تاکہ کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمیں مل جائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں, تیرا کرم مانگتے ہیں. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل کرم فرما. ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ. مولا تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت اپنے عفو اور فضل کو دیکھ. مولا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرما. آمین. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہمارے گناہوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرما. آمین. اور مولا تعالیٰ ہمیں جب دنیا سے رخصت ہو تو دولت ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا رخصت فرما. برزخ کی زندگی آسان فرما اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما. حضور کے لواء کے تلے جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.